بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، ہم بات کریں گے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جو سابقہ امتیں تھیں وہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتی تھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ امتوں کی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرمائیں۔ قرآن مجید برہان رشید سے ہم اس کے اوپر دلیل پیش کریں گے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 89 میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، کہ جب ان کے پاس وہ کتاب آئی کہ جو ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرتی ہے، اور حالانکہ وہ اس سے پہلے کفار پر مدد طلب کیا کرتے تھے، کفار پر فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، لیکن جب ان کے پاس وہ آ چکا کہ جس کو وہ پہچانتے تھے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، بس اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے کافروں پر۔ تو یہ جو آیہ مبارکہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمایا یہ کس قوم کے بارے میں ہے؟ یہ قوم یہود کے بارے میں ہے، اور تمام ہی مفسرین کرام نے نقل فرمایا کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو یہودی تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے، آپ کی ختم نبوت کا واسطہ اور وسیلہ دے کے دعا کیا کرتے تھے۔ تمام تر مفسرین کرام نے اس کو نقل فرمایا ہے، اور مفسرین کرام نے ہی نہیں بلکہ محدثین کرام نے بھی نقل فرمایا ہے۔ امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین کے اندر بھی اس روایت کو ذکر فرمایا ہے، امام طبرانی نے اس روایت کو ذکر فرمایا ہے، امام بہقی نے دلائل النبوہ میں ذکر فرمایا ہے، امام ابو نعیم نے اپنی دلائل کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا ہے، اور تمام تر مفسرین کرام نے، جمہور مفسرین کرام نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے، جہاں تک کہ امام تفسیر جلالین کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رسول اللہ کے وسیلہ سے دعا کیا کرتے تھے، اور وہ یوں کہا کرتے تھے، اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث فی آخر الزمان نجد نعتہ فی التورات، کہ اے اللہ تو ہمیں ان ہمارے دشمنوں پر اس نبی کے وسیلے سے کامیابی اور فتح عطا فرما کہ جس نبی کو تو آخری زمانے میں مبعوث فرمائے گا، جس کی توصیف و ثنا اور جس کی تعریف اور مدح ہم تورات کے اندر پاتے ہیں۔ اس طرح کے مختلف الفاظ کے ساتھ یہ روایت مذکور ہے کہ وہ کفار کے خلاف، کہ وہ جو یہودی تھے وہ اپنے دشمنوں کے خلاف رسول اللہ کے وسیلہ کے ساتھ دعا مانگا کرتے تھے تو اللہ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا تھا۔ اور یہود کے بعض قبائل کے بارے میں صحیح حدیث کے اندر روایت موجود ہے، اور ابراہیم قطان نے اپنی تفسیر کے اندر یہاں تک لکھا ہے کہ روا کثیر من الصحابہ کہ صحابہ کرام کی ایک کثیر جماعت نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ یہودیوں کے بعد قبائل جب دوسرے قبائل سے جنگ کرتے تو وہ اپنے دشمنوں کو یوں کہا کرتے تھے کہ عنقریب ایک نبی کا ظہور ہوگا، ہم اس نبی کے ساتھ مل کے تمہارے خلاف لڑیں گے اور پھر ہم تم پہ فتح پا لیں گے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے وسیلہ سے دعا مانگا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا اس روایت سے، جمہور مفسرین نے جو اس سے استدلال کیا، تمام تر مفسرین نے اس کو نقل فرمایا، یہاں تک کہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، اور اسی طرح ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، علامہ ابن القیم نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے اور انہوں نے بھی اس روایت کا انکار نہیں کیا۔ اسی طرح امام طبرانی نے اپنی تفسیر کبیر کے اندر نقل فرمایا ہے، امام رازی نے، امام مظہری نے، اور اسی طرح امام قرطبی نے، حضرت ابن عباس سے اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، اور اس روایت کو مفسرین کرام نے، محدثین کرام نے حسن درجے کی روایت قرار دیا ہے، اور اس روایت کو مقبول قرار دیا ہے کہ یہ روایت مقبول ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ انہوں نے فرمایا کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کیا کرتے تھے۔ تو بس ثابت یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جب آپ اس کائنات عالم میں ظاہری دنیا میں موجود نہیں تھے
तब भी आपके वसीले से दुआ की जाती थी, तो अल्लाह साबका उम्मतों की दुआओं को भी कबूल फरमा लेता था। तो अगर पहली उम्मतें अगर यहूदो नसारा रसूलुल्लाह का वसीला अल्लाह की बारगाह में दें, उनकी खत्म नबूवत का वसीला दें, उनकी दुआ रद्द नहीं होती, तो रसूलुल्लाह का उम्मती अल्लाह की बारगाह में वसीला दे तो उसकी दुआ कैसे रद्द हो सकती है। और दूसरा, इससे वसीले के जवाब का भी पता चलता है कि रसूलुल्लाह के वसीला के साथ दुआ करना जब आप नहीं थे तब भी जायज था, जब आप दुनिया में मौजूद थे तब भी जायज है, और अब आप ज़ाहिरी तौर पे पर्दा फरमा गए हैं तो तब भी जायज है, क्योंकि जब आप नहीं थे तो तब भी कौमें उनके वसीला से दुआ किया करती थी। और अल्लाह ने उनकी इस दुआ की मजम्मत नहीं फरमाई, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ को उनके खिलाफ बतौर हुज्जत के इस दुआ को जिक्र फरमाया है सूरह बकरा के अंदर। और उनकी इस तलब फतह को बतौर हुज्जत के उनके खिलाफ जिक्र फरमाया है, इसलिए ये बिल्कुल कुरान से साबित है रसूलुल्लाह के वसीला से दुआ करना। और दूसरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आमद इस कदर मशहूर थी कि कौमें आपकी आमद का वास्ता दे के अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करती थी। और तीसरा, इससे ये भी पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी होना तमाम तर पिछली उम्मतों को ना सिर्फ मालूम था, बल्कि आपका खातमुन नबीयीन होना भी तमाम तर उम्मतों को मालूम था। इसीलिए वो दुआ करते थे बिन नबील मबूस इला आखिर ज़मा, कि जो नबी आखिरी ज़माने में होगा और जिसके बाद कोई नबी नहीं होगा। तो ये मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानें हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ईमानों में उल्फत और इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।